ایسا بھی آ جائے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے بھی اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا. مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد ہوں گی. وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہوگی. اور سخت ترین بات، علماءہم شر من تحت ادیم السماء، ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنہ، ان کے پاس سے ہی فتنہ برآمد ہوگا. فتنہ، فلاں کے خلاف فتویٰ، فلاں کے خلاف فتویٰ، فلاں کے خلاف فتویٰ، فلاں کے خلاف فلاں یہ فلاں وہ، فرقے بازی، ایک دوسرے کے اوپر فتوے. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، انہی میں لوٹ کر آ جائے گا فتنہ. یہ بدترین زمانے کی پیشن گوئی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے آثار ہم دیکھ رہے ہیں. تو در حقیقت یہ جو ہمارے ہاں عبادات کو اصل دین سمجھ لیا گیا، اور اصل عبادت اصل اسلام، بنی الاسلام علی خمس، یہ بنی کا لفظ میں نے کہا تھا اہم ترین ہے. اب اور دو باتیں اور نوٹ کر لیجیے. یہ جو چار چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ گویا کہ چار ستون بھی ہیں جس پر عبادت کی چھت، اسلام کی چھت پڑی ہوئی ہے. لیکن انسان کی روحانی ترقی کا راستہ بھی یہی ہے. یہ صرف ایک قانونی شرط پوری کرنے والی چیزیں نہیں. اسی میں خشوع اور خضوع نماز کے اندر ہو جائے تو اور کیا چاہیے. اگر روزے کی حالت کے اندر انسان صرف کھانے پینے سے نہ، بلکہ کوئی جھوٹی بات نہ نکلے زبان سے، کوئی کسی کے لیے کوئی برا کلمہ نہ نکلے زبان سے، اگر اس کنٹرول کے ساتھ روزہ رکھا جائے، وہ ایک روحانی ترقی کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ کے علاوہ صدقات دیے جائیں. یہاں تک کہ پوچھا گیا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کتنا دیں. کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے دے ڈالو، مت رکھو، ڈونٹ ریٹین. یہ ذرا ایک مسئلہ تھوڑا سا ہے، باریک سا کہیں مغالطہ نہ ہو جائے. اپنے پاس پیسہ رکھنا، دولت رکھنا حرام نہیں ہے. حلال ذریعے سے کماؤ. اب جو کچھ آ گیا ہے اسے اللہ کا فضل سمجھو. اور اعلیٰ روحانیت تو یہ ہے کہ اس میں سے صرف اپنی ضروریات کی حد تک اپنا حق سمجھو، باقی اللہ کی راہ پہ دے دو. یہ ان محروموں کا حق ہے. فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اللہ نے تمہارے حصے میں ڈال کر تمہارا امتحان لیا ہے کہ تم ان کو لوٹا کر فارغ کر ہو جاتے ہو یا اس پر قبضہ مخالفانہ رکھتے ہو. لیکن جائز ہے، حرام نہیں ہے. صرف زکوٰۃ تو زبردستی لے لی جائے گی، باقی تم رکھ سکتے ہو. تمہاری اولاد کو منتقل ہو سکتا ہے وراثت کے طور پر. لیکن روحانی ترقی اگر چاہتے ہو تو یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. حضور نے زندگی اسی سطح پر گزاری ہے، اپنے پاس ایک پیسہ رکھا ہی نہیں کبھی. عام آدمی سے اگر آپ یہ کہہ دیں تو شاید وہ آپ کا سر پھوڑ دے کہ حضور نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی. کیسے ہو سکتا؟ ارکان اسلام کیسے ممکن ہے؟ بھائی کیسے دے زکوٰۃ؟ زکوٰۃ تو پال جمع ہو تو دینا. جب رکھا ہی کبھی کچھ نہیں اپنے پاس تو زکوٰۃ کہاں پائے گی؟ اور اسی پر یہ خاص صحابہ کرام کے اندر ایک طبقہ کہلاتا ہے فقراء صحابہ. انہوں نے اسی سطح پر زندگی گزاری، سب نے نہیں. باقی عام لوگ جو ہے کاروبار بھی کرتے تھے اپنا، اور دولت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتے بھی تھے، رکھتے بھی تھے. جب رکھتے تھے تبھی تو ہوتا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر لا کر اتنے بڑے بڑے پیسے، اتنی بڑی رقمیں دے دی. حضرت عثمان اپنے پاس نہ رکھتے تو کیسے لے آتے؟ لیکن روحانی ترقی کا راستہ یہی ہے
تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روحانی ترقی کی بھی یہی منزلیں ہیں، سیڑھیاں یہی ہیں، اسی میں سے ہو کر گزرو گے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے نماز جو ہے آپ نے پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، فقہی اعتبار سے آپ کی نماز صحیح ہے۔ ایک یہ ہے اس میں خشوع ہے، خضوع ہے، حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو گویا کہ اپنے رب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہے، یہ کیفیت کے ساتھ۔ قرآن مجید پڑھو تو جو بھی رحمت والی آیات آئیں اس کے لیے فوراً اللہ سے سوال کرو، دعا کرو۔ عذاب کی آیت آئے تو فوراً اللہ کے عذاب سے معافی طلب کرو، اس کیفیت کے ساتھ۔ یہ صرف یک طرفہ نہیں بس جو ہے وہ پڑھ دیا بس جو ہے رٹا ہوا اگل دیا، نہیں، یہ تو ایک طرح کے ڈائلاگ ہونی چاہیے، جس کو اقبال نے کہا ہے انائے صغیر انائے کبیر، انائے کبیر دی انفائنائٹ ایگو، اور انائے صغیر دی فائنائٹ ایگو میں، وہ میں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اللہ کی انانیت کبریٰ کا قرآن مجید میں یہ مقام ہے سورہ طٰہٰ کا، انانیت کبریٰ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ تو یہ کیفیت جو ہے اس کے ساتھ نماز پڑھی جائے، نماز وہی ہے لیکن نماز میں فرق ہے، وہ کیفیت جو ہے وہ کس کیفیت کے ساتھ نماز ادا کی گئی اس کے اعتبار سے فرق پڑے گا۔ اور آخری بات یہ کہ یہی جو 4 عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس دنیا میں اسلامی معاشرے کی ایک تنظیم کی بنیاد بن جاتے ہیں، یہ شاعر ہیں، ایک معاشرے میں نظر آتی یہی چیزیں جو اسلام کے مظاہر نظر آئیں گی۔ مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے، مسجدیں جامع اتنی نہیں ہونی چاہیے جتنی کہ ہم نے بنا لی ہے، وہ تو اسلامی نظام اگر ہو، ریاست اسلامی ہو تو وہ صرف حکومت کی مسجدیں ہوں گی، اور لاہور میں گورنر نماز پڑھائے گا، گورنر خطبہ دے گا، یا اسے چھوٹی جگہوں پر آپ آ جائیں گے تو جو بھی اس علاقے کا جو ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہوگا وہ وہاں پر خطبہ دے گا، وہاں بھی اجازت سے، حکومت کی اجازت سے۔ یہ تو ہم نے بنا لی ہے، ایک مسجد میں 3 مسجدیں، ایک گلی کے اندر ایک اہل حدیث کی ہے، ایک بریلوی کی ہے، ایک دیوبندی کی ہے، لاؤڈ سپیکر ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں اور مقابلے ہو رہے ہیں بلند آوازی کے۔ یہ تو خیر بہرحال غنیمت ہے، چلیے دین کا ایک ڈھانچہ قائم، لیکن یہ کہ وہ تو ہمارا جو نظام ہے وہ پوری معاشرت جو ہے اس کی ایک تنظیم ہوتی ہے۔ ایک علاقے میں 5 وقتہ نماز لوگ جمع ہوتے ہیں، بھائی آج فلاں صاحب نہیں آئے، کیا وجہ ہے، چلے پتہ کریں۔ یہ ہمارے سوشل کانٹیکٹ کا ذریعہ بننا چاہیے، یہ نہیں کہ آئے کسی کو نہ دیکھا نہ پوچھا نہ کسی سے کوئی مزاج پرسی کی، فجر کی نماز ہوئی، وہ پھیرا سلام اور گئے۔ حضور تو بیٹھ جاتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، کسی نے کوئی خواب دیکھا وہ بیان کرے، کسی نے کوئی اور کوئی بات کرے۔ تو یہ جو ہماری مسجد کا نظام ہے، پھر آپ کو معلوم ہے کہ بین الاقوامی اتنا بڑا اجتماع جو ہے، اس امت کی آفاقیت کا سب سے بڑا مظہر وہ آج بھی ہے، اگرچہ روح نہیں گئی، ڈھانچہ رہ گیا ہے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، یہ کتنی عظیم عمارت تھی۔ وہاں پر آ کر مالکم ایکس جو ہے امریکہ کا بہت بڑا لیڈر، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ میں نے دنیا بھر میں کہیں یہ منظر دیکھا ہی نہیں، کالے گورے پیلے لال ہرے سب جو بھی ہے وہ سب ایک جگہ پر ہے، اور اتنا امن ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں۔ یہ نقشہ وہاں نظر آتا۔ تو یہ حدیث جو ہے ایک طرف یہ اسلام کی عبادت اور عبادات کے تعلق کو واضح کرنے والی ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ نمبر 2، یہی 4 عبادات جو ہیں انسان کی روحانی ترقی کا بھی زینہ ہے۔ نمبر 3، یہی 4 عبادات جو ہیں وہ اسلامی معاشرے کے شاعر بن کر ایک خاص رنگ میں ایک نئی تہذیب
جو ایک رنگ ہے جو معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، اس کی تنظیم، یہ اس کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔